from Phandar to Karachi, then from Karachi to Shangla, جو کہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ایریا ہے ایک خاتون کا گلگت بلتستان کی ایک بیٹی کا اس مشکل علاقے میں رہنا. یہ بھی لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا کہ ایک عورت کو اس طرح مردانہ کام سو کال دا پاور آف دا فیملی اور پاور آف دا سوسائٹی کہتے ہیں مرد کو, اس جیسا کام کرنا واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار می. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. ناظرین, گلگت بلتستان کے انتخابات 2020 میں 4 خواتین ایسی تھیں جنہوں نے انتخابی دنگل میں حصہ لیا, جن میں سے 2 خواتین ایسی ہیں انہوں نے باضابطہ طور پر حصہ لیا اور انتخابی مہم کمپلیٹ کر دیا. ہمارے ساتھ آج جو میزبان ہماری مہمان شخصیت موجود ہے ان کا شمار انہی خواتین میں سے ایک ہے جو ووٹوں کے اعتبار سے گلگت بلتستان کی خواتین میں دوسرے نمبر پر رہی, اور انہوں نے گلگت بلتستان کے پھنڈر جیسے سخت حلقے سے انتخابی مہم میں حصہ لیا. شہناز بھٹو صاحبہ, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. اور میرا آپ سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ گلگت بلتستان کے دور دراز علاقے میں بھٹو نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ آئیبیکس میڈیا نیٹورک اینڈ ٹیم for inviting me, and it's really an honor for me to be here with the team. اور آپ کا سوال ہے کہ پھنڈر جیسے دور دراز علاقے میں بھٹو کیسے نام رکھا گیا. میرا جو نام ہے آپ کو اس نام سے بھی اندازہ ہوتا ہوگا اور اندازہ لگانا بھی چاہیے کہ میں پولیٹکس میں کب سے تھی. آئی واز ان پولیٹکس ایون بیفور وین آئی واز بورن. میرے پیرنٹس کا جو تعلق تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے, اور میرے پیرنٹس کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترم ذوالفقار علی بھٹو رول ماڈل تھے, اور اپنے ان لیڈرز کے لیے اپنے وفاداری کا یا اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے ایون میری پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے سوچا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی تو اس کا نام کے ساتھ ہم بھٹو لگائیں گے. مگر اس میرے نام کے ساتھ بھٹو لگانے میں اس ڈیسیجن میں میرا کوئی رائے شامل نہیں ہے, بٹ میرے پیرنٹس کی خواہش کی وجہ سے میرا یہ نام رکھا گیا ہے. سیاست میں آنے کے ڈیسیجن میں آپ کی اپنی رائے شامل ہے یا یہ بھی والدین کی ہے؟ سیاست میں آنے کا جو میرا ڈیسیجن ہے, مجھے سیاست میں آنے کا شوق جو ہے بچپن سے تھا. اسکول, کالج اور یونیورسٹی لیول پر میں مختلف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی رہی ہوں, اور بچپن سے ہی اپنے علاقے کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بہت سفر ہوتے ہوئے دیکھتی تھی. اور جب بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر وہاں پہ الیکشن کے دوران مہربان بن کے اس علاقے میں آتے تھے اور پھر بہت سارے سہانے خواب دکھا کے سبز باغ دکھا کے چلے جاتے تھے, الیکشن کے بعد جیت جانے کے بعد یا ہارنے کے بعد پیچھے مڑ کر اس علاقے کی طرف کبھی نہیں دیکھا تھا. تو اور یہ چیز مجھے بہت بچپن سے ہی میں مطلب پریشان کرتی تھی, اور ابھی بھی اگر ریفلیکٹ بیک کرے اور ابھی بھی اپنے علاقے کی طرف میں دیکھوں تو وہ جو 10 سال سے یا 15 سال پہلے سے جو مسائل وہاں پہ موجود تھے وہ مسائل ابھی بھی ایز اٹ از اس علاقے میں موجود ہے. تو میں اس اپنے علاقے کے لیے اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے اور یہ خدمت کا ایک جذبہ لے کے سیاست میں آئی ہوں. آپ کے سیاست کے علاوہ تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے اور آپ کی تعلیمی خدمات بھی ہے اور پاکستان بھر میں بھی آپ نے خدمات کی, ذرا ان کے حوالے سے تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتائیں کہ آپ نے کن کن شعبوں میں کام کیا ہے؟ جی بالکل, میں سیاست کے علاوہ مختلف تعلیمی اداروں میں تھرو آؤٹ پاکستان میں نے کام کیا ہے. آئی ہیو ورک وتھ ڈفرینٹ ویل نون آرگنائزیشن ان ڈفرینٹ لیڈرشپ پوزیشنس لائک ٹیچر, ایجوکیٹر, ٹرینر, سبجیکٹ اسپیشلسٹ, اسکول ہیڈ اور مینیجر پروگرام اور اسکول ڈائریکٹر. اور یہ تھرو آؤٹ میں نے اپنا کیریئر کا آغاز جو کیا تھا اپنے ہی گاؤں سے کیا تھا, اور جس اسکول سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا تھا اسی اسکول سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا, کیونکہ میں چاہ رہی تھی, میں اس علاقے سے نکلی بھی اس لیے تھی کہ وہاں پہ بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے موجود نہیں تھے. تو بچپن سے ہی دا ویلیو آف ایجوکیشن از سم تھنگ دیٹ ہیز بین مائی پرائیورٹی فرام مائی چائلڈہڈ.
تو میں ایک خواب لے کے گاؤں سے نکلی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ جو میں نے خان ہائر سیکنڈری ہنزہ سے اور جو KIU سے میں نے سیکھا ہے اور لرن کیا ہے وہ اپنے علاقے میں جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو سرو کروں. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. میں پاکستان کے ڈفرینٹ پروونسز میں انکلوڈنگ گلگت بلتستان میں کام کرتی رہی اور پھر واسٹ ایکسپیرینس کے بعد دوبارہ میں نے اپنے علاقے کا سوچا اور اس طرف آ گئی. اور فائنلی میں جو ایکسپیرینس کی آپ نے بات کی, میرا جو ٹریول تھا میرا پروفیشنل ایکسپیرینس کا, فرام پھنڈر ٹو کراچی, دین فرام کراچی ٹو شانگلہ, جو کہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ایریا ہے ایک خاتون کا, گلگت بلتستان کی ایک بیٹی کا اس مشکل علاقے میں رہنا واز اے چیلنج فار می. بٹ الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی نیت صاف ہوتی ہیں اور آپ اسٹرگل کرتے ہیں, آپ اپنے ڈریم کے ساتھ, آپ اپنے ویژن کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ سارے ایکسپیرینسز جو میں نے ایک گاؤں کی ایک بیٹی مختلف اداروں میں مختلف پوزیشن میں کام کرنا, ایکسپوجر لینا, یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگس ہیں اور آئی ایم ریئلی گریٹفل. پھنڈر جیسے علاقے سے مردوں کو بھی جہاں پر تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, وہاں سے ایک خاتون نے نہ صرف تعلیم حاصل کیا بلکہ پاکستان پورے میں اس کے اوپر کام بھی کیا اور دوبارہ اپنے علاقے میں آ کے تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول رہی. کس قسم کی رکاوٹوں کا سامنا رہا؟ مشکلات تو رکاوٹیں تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں اتنے آسانی سے پھنڈر سے نکلی, پاکستان کے ڈیفرنٹ پروونسز میں کام کر کے واپس گلگت بلتستان ہے. ایسا کبھی نہیں ہے. میں کبھی بھی ترکول کے روڈ سے چل کے آگے نہیں گئی ہوں. مجھے ہر سٹیج پہ مختلف قسم کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا ہے. when I was a child میں نے اپنے گاؤں کو چھوڑا تعلیم کی خاطر, اور اس وقت بھی وہاں پہ جو ہے بچیوں کا پرائمری اسکول کے بعد ان کا کوئی اسکول نہیں تھا, تو پیرنٹس کے پاس ایک ہی یا دو ہی آپشنز تھے کہ یا تو بیٹی کو گھر میں بٹھایا جائے یا بیٹی کی ارلی ایجز میں شادی کر کے زبردستی اس کو گھر سے رخصت کرے. تو which created a fear for me to be the victim of this early marriage. اور اسی وجہ سے میں اپنے گاؤں سے اسٹیپ آؤٹ کر کے ہنزہ چلی گئی تھی اور میں نے اپنے بچپن کے 8 سال ہنزہ میں گزارے ہیں, and therefore I consider ہنزہ as my second home. اور پھر جب میں جاب کے لیے واپس اپنے گاؤں میں سرو کرنے کے خاطر گئی تو لوگوں نے بہت سارے باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ تو خان اکیڈمی جیسے ادارے سے آپ نے پڑھا ہے, پھر واپس آ کے ڈی جے اسکول میں آپ سرو کر رہی ہیں. تو اس طرح کے چیلنجز سوسائٹی کی طرف سے. پھر جب میں جاب کے لیے اسلام آباد کا رخ کیا پہلی دفعہ تو بہت سارے چیلنجز کا میرے پیرنٹس کو سامنا کرنا پڑا, مجھے کرنا پڑا کہ they were used to say کہ مردوں کی طرح اکیلی گھومتی ہے. دیکھیے مرد بہت مضبوط ہوتے ہیں, وہ گھوم سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور پرسیپشن, اور پھر شہر میں رہتی ہیں. تو اس طرح کے چیلنجز. اور ایک سٹیج ایسا بھی آیا تھا, میرے پیرنٹس نے فائنلی ڈیسیجن لیا تھا کہ مجھے کراچی سے, میں خان یونیورسٹی میں جاب کر رہی تھی تو مجھے واپس بلانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی جاب کی ضرورت نہیں ہے, آپ واپس گاؤں آئیں, یہاں پہ اسکول میں آپ ایز اے ٹیچر سرو کریں. اور وہ میرے لیے بہت مشکل ٹائم تھا کہ کس طرح میں اپنے پیرنٹس کو, ایون اپنے فیملی کو کنونس کرنا پہلے مشکل ہوتا ہے, بعد میں سوسائٹی کو کنونس کروں. شام کو میں بہت سوچنے کے بعد اگلے دن جو ہے میں ہمت کر کے اپنے پیرنٹس کو فون کیا, اینڈ آئی ٹرائی ٹو کنونس دیم کہ میں محفوظ ہوں, میری جاب سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور خان یونیورسٹی جیسے ادارے نے میری زندگی میں ایک اسٹمپ آف سیکیورٹی کا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ اٹ واز انف ٹو کنونس مائی پیرنٹس کہ میں خان یونیورسٹی میں ہوں اور یہاں پہ سیف انوائرمنٹ ہے, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ مجھے میرے کام کو جاری رکھنے دیں. تو الحمدللہ وہ بھی کسی طرح میرے پیرنٹس نے وہ کنونس ہو گئے اور پھر مجھے اپنا جو خواب تھا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہاں پہ موقع دیا. ہمیشہ جو چیلنجز کا مجھے سامنا ہوا, دیکھیے خاتون کہیں پہ بھی کسی بھی معاشرے میں اور پہلی دفعہ جب وہ اسٹیپ آؤٹ کرتی ہیں تو اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم وی فیس چیلنجز ڈیفیکلٹیز ناٹ بیکاز وی آر ڈوئنگ دا رانگ تھنگ بٹ بیکاز وی آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس فار دا فرسٹ ٹائم. تو اسی طرح میں بھی پہلی دفعہ اس طرح سٹیپ لے رہی تھی, تو ظاہر سی بات ہے سوسائٹی کو سوشل جو اسٹیریوٹائپ سوشل نورمس ہے وہ جو ہے الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ ایک خاتون کا اس طرح باہر جا کے جاب کرنا. پھر
جو ہے میں اپنے لائف کے اس ایکسپیرینس سے چیلنج سے گزر کے میں یہ ریئلائز کر رہی ہوں کہ دیکھیں انسان کو آگے جانے کے لیے کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی سٹیج آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے یہ جو رائٹ تھنک فار دی فرسٹ ٹائم میں گلگت بلتستان کے جو انتخابات تھے 2020 کے جس میں آپ نے پہلی بار حصہ لیا, اس کے تجربے سے متعلق پوچھے تو؟ بالکل, اس کے تجربے ایکسپیرینس کے بیس پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا کہ ایک عورت کو اس طرح مردانہ کام سو کال دا پاور آف دا فیملی اور پاور آف دا سوسائٹی کہتے ہیں مرد کو, اس جیسا کام کرنا واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار می. لیکن الحمدللہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ ایک کیوریس اور رسک ٹیکر سمجھتی ہوں, تو میں نے ہمیشہ اپنے پروفیشنل اور پرسنل لائف کے لیے رسک لیا ہے. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اچھا خاصا ہے, آپ نے پاکستان بھر میں کام کیا ہے. گلگت بلتستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تعلیمی نظام کے اندر کس قسم کی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے؟ گلگت بلتستان کے اگر گورنمنٹ سسٹم کی بات کریں تو دیکھیں میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وتھ گورنمنٹ سسٹم اینڈ آلسو پرائیویٹ سسٹم تھرو آؤٹ دا پاکستان, تو گورنمنٹ سسٹم کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا وہ تھرو آؤٹ پاکستان ایک سیم سا ہے کہ پیپل ہو آر ورکنگ ان گورنمنٹ سسٹم دے وانٹ ٹو بی ان اے کمفرٹ زون, کیونکہ ہمیشہ وہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور دے ڈونٹ نیڈ اے چینج. آپ اسکولوں میں بھی جائیں گے تو بہت سارے این جی اوز فنڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, بہت سارے ایون گورنمنٹ بھی خود بھی دیتا ہے فنڈ, لیکن اس کے افیکٹو یوٹیلائزیشن ٹیچرس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی وہاں پہ نہیں ہے. تو پالیسی لیول پہ پالیسی میکرز کو سوچنا پڑے گا کہ گلگت بلتستان میں کوالٹی ایجوکیشن کو کس طرح انشور کیا جائے. جیسے پالیسی لیول کی ہم بات کریں گے تو ٹیچرس اپریزل سسٹم, دیر شوڈ بی اے ٹیچر اپریزل سسٹم, کہ جزا اور سزا کا کانسیپٹ جب تک کسی ادارے میں نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام صحیح نہیں کرتے ہیں. اگر ان کو اچھے کام پہ کسی کو اپریشیٹ کرے, ریوارڈ دے دے, اور جو نہیں کر رہے ہیں اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے تو یہ سسٹم بہتر ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ای سی ڈی پہ فوکس کیا جائے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو پروگرام ہے, گورنمنٹ شوڈ اسٹیبلش اسٹرانگ ای سی ڈی سسٹم, کیونکہ ای سی ڈی کا جو سسٹم ہے یہ بیس ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا, کسی بھی انسان کے. جب آپ بیس کو مضبوط کریں گے تو اوپر منزل آپ بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ شہناز بھٹو صاحبہ, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.